آج ہم نعمت اللہ شاہ ولی کی حیرت انگیز پیشین گوئیوں کا جائزہ لیں گے جو صدیوں سے ہندوستان اور پاکستان کے تاریخی و مستقبل کے واقعات کے بارے میں مقبول ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی، جن کا پورا نام سید نور الدین نعمت اللہ تھا، 14ویں صدی کے ایک عظیم صوفی بزرگ اور شاعر تھے۔ اب کرمان ایران میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کرنے کے بعد مزید علم کے حصول کے لیے عراق تشریف لے گئے۔ 24 سال کی عمر میں اپنے مکہ کا سفر کیا اور وہاں 7 سال تک معروف صوفی بزرگ شیخ عبداللہ عیفائی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب کا تعلق غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے تھا اور اب کو علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل تھا۔ اب کی سب سے مشہور تصانیف میں سے ایک اب کا قصیدہ ہے جو ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل ہے اور اس میں دنیا کے بڑے واقعات و حوادث کی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ یہ پیشین گوئیاں کئی صدیوں سے برصغیر میں بہت مشہور و مقبول ہیں اور ان کے کئی اشعار وقت کے ساتھ صحیح ثابت ہوئے ہیں۔ شاہ نعمت اللہ ولی کی ہندوستان کے بارے میں کئی پیشین گوئیاں تاریخی طور پر اہم ثابت ہوئی ہیں۔ انہوں نے کئی صدیوں قبل ہی برصغیر پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب وار اپنے اشعار میں بیان کیے تھے۔ اپنے تیمور لنگ کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل ہی پیش گوئی کی تھی کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جس کا نام تیمور ہوگا۔ تیمور لنگ نے ایک 398 میں دہلی پر قبضہ کیا تھا اور ایشیا کے بڑے حصوں پر حملے کیے تھے۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے بابر کے کابل کا بادشاہ بننے اور پھر دہلی کے تخت پر قابض ہو کر ہندوستان کا والی بننے کی پیش گوئی کی تھی۔ انہوں نے لودھی خاندان کے حکمرانوں کا بھی ذکر کیا جنہیں بابر نے پانی پت کی جنگ میں شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مغلیہ خاندان کے تقریباً 300 سالہ دور حکومت کے حکمرانوں جیسے ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کا ذکر بھی ان کی پیشین گوئیوں میں ملتا ہے۔ اپنے پیش گوئی کی تھی کہ مغلیہ دور کے بعد انگریز تاجروں کی شکل میں ہندوستان میں داخل ہوں گے اور آخر کار پورے برصغیر کو فتح کر لیں گے۔ ایک اہم پیش گوئی یہ بھی تھی کہ انگریزوں کی حکمرانی 100 سال سے زیادہ نہیں رہے گی۔ یہ پیش گوئی لارڈ کرزن کے دور میں اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے برصغیر کی تقسیم اور اس کے نتیجے میں ہونے والے فسادات کی بھی پیش گوئی کی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ انگریز ہندوستان کو چھوڑ جائیں گے لیکن اپنے مکر و فن سے لوگوں کے درمیان ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہوگا تو انسانوں کا خون بے دریغ بہایا جائے گا اور فتنہ و فساد حد سے بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہونے اور مہاجرین بننے کی بات بھی کی گئی ہے۔ شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشین گوئیاں پاکستان کے قیام اور اس کے مستقبل کے بارے میں بھی کئی دلچسپ باتیں بتاتی ہیں۔ ان کی پیشین گوئیوں کے مطابق مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے میں پناہ حاصل کریں گے اور رنج و مصیبت کے بعد ان میں بخت آوری ظاہر ہوگی۔ یہ پاکستان کے قیام اور مہاجرین کی آمد کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایک پیش گوئی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اونارا اسلام 23 سال تک سر بلند رہے گا اور پھر دوسری مرتبہ ان پر قہر نازل ہوگا۔ اس کی تشریح 1947 سے 1971 تک پاکستان اور بنگلہ دیش کے ایک ملک کے طور پر رہنے اور پھر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے تناظر میں کی جاتی ہے۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے ایسے وقت کی بھی پیش گوئی کی تھی جب قاضی جہالت کی مسند پر ہوں گے اور بڑے بڑے علم والے لوگ بہانوں سے رشوت لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کے سروں پر دستار رکھیں گے جو سیاسی بدعنوانی اور قیادت کے انتخاب کے غلط فیصلوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ان کی پیشین گوئیوں میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک آخری بڑے معرکے کا بھی ذکر ہے جس میں مسلمان فاتح ہوں گے اور اس جنگ میں چترال، نانگا پربت، گلگت، چین اور تبت کے نام لیے گئے ہیں جو میدان جنگ بنیں گے۔ اہل کابل بھی اس جنگ میں حصہ لیں گے اور کفار کا اس طرح قتل عام کریں گے کہ دریائے اٹک ان کے خون سے 3 گنا بھر جائے گا۔ یہ واقعہ 2 عیدوں کے درمیان 6 ماہ تک جاری رہے گا اور اس کے نتیجے میں پورے برصغیر میں 40 سال تک اسلام کا بول بالا ہوگا۔ شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشین گوئیاں، خواہ انہیں حقیقت سمجھا جائے یا محض تاریخی واقعات کا بیان، صوفیانہ روایت میں ایک گہرا روحانی پیغام رکھتی ہے۔ یہ پیشین گوئیاں نہ صرف ماضی کے واقعات کی تصدیق کرتی ہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی امید اور ایمان کا پیغام دیتی ہے۔ ان کا اصل پیغام شاید یہ ہے کہ اللہ کے ولی اپنے کشف اور کرامات کے ذریعے آنے والے وقتوں کی جھلک دیکھ سکتے ہیں اور ان کے اشارات ہمیں روحانی بیداری اور ایمان کی طرف راغب کرتے ہیں۔
ان پیشین گوئیوں پر غور و فکر ہمیں موجودہ حالات کو سمجھنے اور مستقبل کے لیے تیاری کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔